السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سیدی یا حبیبی یا مصطفیٰ سرکار سیدنا شیخ آج سرکار حضور مخدوم الملک حضور بادشاہ وقت حاکم وقت حضور سیدنا سالہ شیخ سیدنا سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرف عبداللہ خامس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری کی توفیق نصیب ہوئی۔ سرکار اپنی بارگاہ میں حاضری قبول فرمائیں۔ سرکار کی بارگاہ میں تمام بزرگان دین اور بھی آرام فرما ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تمام بزرگان دین ہیں۔ آپ شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مخدوم الملک علماء اکابرین نے فرمایا ہے کہ آپ مخدوم الملک ہندوستان کے ہیں، اور تاریخ کے حوالوں سے یہ بات بھی آتی ہے کہ سرکار شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضرت جہانیہ جہاں گست نے راجک تال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو بزرگان دین اولیاء اللہ کے تبرکات خانے کو دیے۔ آپ فیروز شاہ تغلق کے بادشاہی دربار میں تھے اس وقت، اور آپ کو کھانے کے بعد آپ نے تمام تخت و تاج کو دور کر اللہ کی راہ میں مجاہدے اور اس طریقے کی زندگی بسر کی کہ بارگاہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے عبداللہ، جاؤ اور دین کی خدمات کے لیے ایک ایسی جگہ چنو ہندوستان میں جہاں پر تمہارے ساتھ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا حادثہ پیش آئے گا تو وہیں اپنا قیام گاہ بنانا۔ سرکار پورے ملک ہندوستان سے یہاں ایسی جگہ تشریف لائے۔ ایک اس کا بہت لمبا واقعہ ہے کہ یہاں پر تمام ہنود نے، جب آپ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے تو گھیر لیا، لیکن بحکم ربی کہ تمام لوگ آپ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کو گھیرا تو وہاں پر تمام نماز کے دوران ہی ان تمام لوگوں کے ہاتھ اور پیر ان کے وہیں ساکن ہو گئے اور وہیں جم گئے، اور نہ ہی ان کو کچھ کر سکے۔ اور سرکار نے جب سلام پھیرا، نماز مکمل کی، تو حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ اتنی بھیڑ پورے مجمع لگا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ تو پھر فرمایا کہ آپ کے ساتھ میں، تو پھر آپ نے تمام لوگوں کو اجازت دی، اور وہ خود ہی ان کے حق میں، بہت سے لوگ ان کے حق میں ہو گئے شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اللہ کی قدرت کے، اور وہ آپس میں ہی لڑ جھگڑ کے کٹ مر کے وہ چلے گئے۔ اور شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پھر یہ بات ذہن میں آئی کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ جہاں تمہارے ساتھ ایک عجیب حادثہ پیش آئے گا، اور وہاں پر سرکار شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود اذان بھی دی اور نماز پڑھی۔ تو یہ ایسی جگہ تھی، ایسی بیابان جنگل، آج سے کم و بیش 700 سال پرانی بات ہے۔ تو سرکار نے پھر یہیں پر ہی اپنی رہائش گاہ اور اپنا قیام کیا، اور آپ کی اولادیں بھی بادشاہ وقت کے بہت اونچے عہدوں پر تھے، لیکن آپ کا جو سلسلہ جو ہے وہ حضرت شاہ مینا شاہ، جس کو آپ نے اپنی سجادگی، اپنا جانشین بنایا، وہ حضرت شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو قطب زماں اور لکھنؤ شریف میں آرام فرما ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی شان میں کیا ہی کہنا کہ ایک اور بات ہے کہ حضور وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ بات ہے، آپ یہ کتنی اونچی بلڈنگ دیکھ رہے ہوں گے، ایک بزرگان دین اور آپ کے بغل میں ہے، سلطان العارفین ایک بغل میں، تو ان بزرگ نے یہ بات بولی تھی کہ جب کبھی بھی دیکھنے کا وارث پاک کا یہاں سے دوری ہے قریب 15 کلومیٹر کے آس پاس، 9 سے 10 کلومیٹر، 9-10،
تو یہ اتنی اونچی بلڈنگ ہے کہ یہاں سے حضور وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ بھی یہاں سے دکھائی دیتا ہے اس سب سے اونچائی بلندی پہ جانے کے بعد. سبحان اللہ. اب بزرگان دین کی مصلحت، اللہ کی مصلحت، اس کی شان نرالی. اور سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کس طریقے کی عقیدت تھی. آپ سیدنا سرکار حضور شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تاریخ کے حوالے سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ حضرت شیخ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب شیخ قربان علی شاہ جو آپ کے جب آپ کے پیر مرشد، مجھے دو نام میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے تھوڑا، خادم علی شاہ قربان علی شاہ میں، تو آپ کے پیر مرشد جب پردہ، کیونکہ قربان علی شاہ آپ کے والد محترم کا نام ہے اور خادم علی شاہ شاید ان کے پیر مرشد. تو آپ کا جب انتقال ہو گیا تو تمام لوگوں نے وہاں پہ یہ رائے مشورہ کیا کہ کون اب سجادہ بنے گا، کون اس کو آگے سلسلے کو آگے بڑھائے گا. تو اس وقت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی تمام علوم سے فارغ ہو چکے تھے، اور سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی عمر شریف قریب 15-16 سال کے آس پاس کی بتائی جاتی ہے. اس وقت سرکار وارث علی شاہ جب تمام خلیفہ اور تمام لوگوں نے یہ رائے مشورہ کیا تو محفل ہوئی اور محفل قائم کی گئی، اور سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس محفل میں جلوہ افروز تھے. تو تمام نے کہا کہ کون بنے گا، کون کس کو مطلب سرکار کی سجادگی دی جائے گی، کون جانشین بنے گا. تو اس وقت سرکار جو سب سے ایک پرانے بزرگ تھے، انہوں نے سیدھا سارا تبرکات اور جبہ شریف اور امامہ شریف سرکار وہ اٹھے اور سیدھا جا کے کچھ بات نہیں، سیدھا سرکار وارث علی شاہ کے سر پر رکھ دیا، اور اللہ اکبر سب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے لوگ وہاں پہ تمام زائرین اور تمام خلفاء جو بھی تھے سلسلے کے تمام لوگ آئے، اور سب نے ایک ساتھ سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا رہبر تسلیم کر لیا اسی وقت، اور آپ کا سجادہ نشین آپ کو ہی بنایا گیا. اس کے حوالے سے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ مینا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کا کیا عالم تھا. سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو تمام تبرکات مل گئے، تمام چیزیں مل گئیں، تو آپ سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور سیدنا شاہ قطب زماں حضرت سیدنا شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گئے، اور تمام تبرکات، تمام جبہ دستار اپنی امام پاک کو سرکار مینا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قدموں پہ رکھ دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طریقے کی محبت، بلہانہ محبت تھی آپ کی سرکار حضور سیدنا شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ مینا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ. سبحان اللہ. اس طریقے کی محبت کی جس کو بیاں کرنا، یہ بات میں نے مطلب یہ لکھی کبھی مطلب ویسے نہیں اس کو شیئر کیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہی سوچ رہا تھا کہ کبھی جب موقع لگے گا تو یہ ضرور بات آپ کو بتاؤں گا کہ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کس قدر محبت اور عقیدت تھی حضرت شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ. حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے نایاب قطب الزماں تھے، اور یہ شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عطا اور کرم نوازشیں تھیں کہ آپ مخدوم الملک تھے. آپ نے شہر کا قطب چنا تو اپنی اولاد میں سے نہیں بلکہ اپنے مرید حضور سیدنا شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تاریخ کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ فیروز شاہ تغلق بادشاہ آپ سے اس قدر بلہانہ محبت اور عقیدت رکھتا تھا. ایک بات اور، شیخ
سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور راجو کتال جو بڑے بزرگوں میں تھے، فیروز شاہ تغلق کے بارگاہ میں آئے تھے اور وہاں پر آپ کی خدمت کے لیے آپ حضور شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو منتخب کیا گیا، اور آپ نے اس قدر اتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کی کہ آپ کو ان کے تبرکات اور جھوٹے اور ٹکڑے آپ نے ان کو کھانے کو شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیے، اور آپ کی پھر دنیا ہی بدل گئی، اور آپ نے تمام بادشاہت اور تخت و تاج جہاں جہاں پر آپ تھے آپ نے تمام چیزیں ترک کی، اور پھر آپ نے حج مبارک بھی کیا، اور پھر اپنے اولاد اپنی بیوی بچوں کو لے کے حج کے لیے بھی گئے ماشاءاللہ، اور پھر وہاں پر تاریخ کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سرکار حضور شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ حکم ہوا کہ آپ ملک ہندوستان میں ایسی جگہ پر جائیں جہاں سے دین کی آپ سے خدمات کو دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سرکار کی بہت سی تاریخیں ہیں، بہت بے شمار آپ کے خلفاء اور بزرگان دین اولیاء اللہ آپ کے طفیل سے بنے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بارگاہ ہے اور کیا ہی آپ کی، سبحان اللہ، جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ سمجھیے کہ بڑے اکابرین ہندوستان کے بڑے اکابرین بزرگوں میں آپ کا نام تاریخ میں درج ہے۔ آپ نے تمام اولیاء اور صوفیہ کی جماعت کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک آپ کے وسیلے اور توسل اور وسیلے سے آپ کے طفیل سے سرکار اس حاضری کو قبول فرما، اور اپنے پیارے تمام اس جگہ جو آرام فرما ہے بزرگان دین ان کے طفیل سے ہمارے دامن کو غور مخصوص سے بھر دیں، ہمارے قلوب کو اپنی نورانی اور عرفانی نور سے ہمارے نور کو بھی روشن فرما دیں، ہمارے سینوں میں بھی نور پیدا ہو جائے، سرکار کرم فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک پروردگار عالم رب العالمین حضور سیدنا شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے بطفیل سے ہماری حاضر و قبول فرمائے، اور تمام مسلمان جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں حاضری طلب فرماتے رہیں سرکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔